السلام علیکم ہدایت کے چشمے کے ناظرین، ہمارے ویورز، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت کا چشمہ چینل، اور آج ہمارے ساتھ مولانا صاحب قاری امین صاحب موجود ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے کے میں کو آقا فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی فقد کفر، وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ ہم اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں احناف کہ وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا، لیکن حدیث کے لفظی معنی یہی ہے، لغوی معنی یہی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہی جذبہ تو تھا، حضور کا یہی فرمان تھا، اس کی جلالت تھی کہ صحابہ جنگ کی حالت میں بھی نماز ترک نہیں کرتے تھے، وہ جنگ میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ نے کبھی نمازیں ترک نہیں کی، اور اسلام نے کس قدر آسانی دی، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، وضو نہیں ہے، پانی نہیں ملتا تو تیمم کرو، کہ اس سے آسانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان مسجدوں کو ویران کیے ہوئے۔ اور سن لو، آقا نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان کی جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ نماز ہے، کہ مسلمان جو ہوگا وہ نماز پڑھے گا، جو کافر ہوگا وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ آج تو نماز کا حال یہ ہے کہ پوچھو کہ نماز پڑھتے ہو اچھے اچھے دینداروں سے، تو لوگ کہتے ہیں باپو جس وقت کی ملتی ہے اس ٹائم کی پڑھتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس ٹائم کی ملتی ہے، وقت جتنا مل جاتا ہے اتنا پڑھ لیتا ہوں، وقت مل جائے پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں، وقت نکال کر پڑھو۔ کچھ لوگ تو اتنے اوور اسمارٹ ہیں، کہتے ہیں مولانا میں ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک اللہ والے، ایک بزرگ، ایک کپڑے کے دکاندار تاجر کے پاس پہنچے اور فرمایا بیٹے تو نماز نہیں پڑھتا؟ کہا ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو انہوں نے اس کے کپڑے کے تھان نکال نکال کے سونگنا شروع کیا، رکھنا شروع کیا، سونگتے اور رکھتے، سونگتے اور رکھتے۔ اس نے کہا بابا کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا بیٹا جب تو کہتا ہے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، تو اتنی اعلیٰ عبادت کے لیے جب تجھے ٹائم نہیں ملتا تو تجھے پیشاب کو جانے کے لیے بھی تو ٹائم نہیں ملتا ہوگا، تجھے پاخانہ کرنے کے لیے بیت الخلاء کے لیے بھی تو ٹائم نہیں ملتا ہوگا۔ ارے جس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ٹائم نہ ملے، اللہ کی بارگاہ کی حاضری، اللہ کا دربار کتنا بڑا اور بیت الخلاء کتنی گندی چیز، تو جس کو خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ٹائم نہیں ملتا تو اس کو بیت الخلاء جانے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہوگا؟ تو پاخانہ اور پیشاب تو یہی کرتا ہوگا، اسی لیے میں کپڑے کے تھان سونگ رہا ہوں۔ تو اس نے غصے میں آگے کہا کیسی بات کرتے ہیں، میں یہاں پیشاب پاخانہ کیسے کروں گا؟ تو انہوں نے بڑی حسرت سے کہا نادان، تجھے پیشاب کے لیے ٹائم ہے، تجھے پاخانے کے لیے ٹائم ہے، تجھے کھانے کے لیے ٹائم ہے، تجھے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، اور تجھے اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ جس اللہ کی بارگاہ میں تجھے پلٹ کر جانا ہے، جس اللہ کی بارگاہ میں تجھے واپس لوٹنا ہے، جس خدا نے تجھے روزی دیا، جس نے تجھے رزق دیا، جس نے تجھے زندگی دی، جس نے تجھے مکان دیا، جس نے تجھے سب کچھ دیا، اس اللہ کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں۔ اور مسلمانوں سنو، جب تک مسلمان سجدے کرتے رہے اس وقت تک مسلمان ہر مصیبت سے محفوظ رہے، ہر تکلیف سے محفوظ رہے، ہر پریشانی سے محفوظ رہے۔ جب سے مسلمانوں نے سجدہ چھوڑ دیا، اللہ کا در چھوڑ دیا، اللہ کا گھر چھوڑ دیا، لاکھوں کما کر بھی مسلمان پریشان ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے پریشانی ہے، ہر آدمی کہتا ہے تکلیف میں ہوں۔ تو سن لو،
جب بھی اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچاؤ گے، جب ماں کا دل دکھانے پر کفر کا اندیشہ ہے، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، برے خاتمے کا اندیشہ ہے، ماں کا دل دکھانے والا جب کافر ہو کے مر سکتا ہے تو جو نبی کا دل دکھائے اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان کو لے آئے، ایمان بچانا بڑا مشکل کام ہے، تو ایمان بچانے کے لیے کیا کرو؟ کونوا مع الصادقین، ولیوں کا دامن پکڑ لو۔ جب تم ولیوں کا دامن پکڑ لو گے تو ان کی برکت سے تمہارا ایمان بچے گا۔ کیسے بچے گا؟ ایک آسان سی بات، ایک چھوٹی سی بات۔ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ، ان کے مرید تھے حضرت فخر الدین رازی، جب ان کی موت کا وقت آیا تو شیطان آ کے کہتا ہے اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھو شیطان چاہتا ہے کہ انسان کافر ہو جائے، لیکن ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، کبھی کفر کی طرف نہ جانا۔ اس لیے کہ آقا فرماتے سچے مومنوں کی پہچان یہ، ایمان لانے کے بعد وہ آگ میں جلنا تو گوارا کرے گا لیکن کفر کی طرف جانا گوارا نہیں کرے گا۔ آج کل لوگ ایمان لانے کے بعد بھی کفر کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنو، کفر میں کچھ نہیں رکھا ہے، اگر کفر میں کچھ رکھا ہوتا تو اللہ کفر سے منع کیوں کرتا؟ اور پھر سوچو، ہم کبھی ادھر جاتے ادھر جاتے جانے کی باتیں کرتے ہیں، ہمارا اللہ کتنی بڑی شان والا ہے، اس کا در چھوڑ کر در بدر کیوں پھریں؟ اس کا در چھوڑ کر ادھر ادھر کیوں جائیں؟ ارے بتاؤ، زمین کس نے پیدا کیا؟ آسمان کس نے پیدا کیا؟ چاند کس نے پیدا کیا؟ سورج کس نے پیدا کیا؟ ستارے کس نے پیدا کیا؟ کھیتی کون اگاتا ہے؟ ہوا کون چلاتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت کون بناتا ہے؟ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ ارے جب اللہ کے بندے اتنی شان والے ہیں تو اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت فخر الدین رازی اپنے وقت کے جلیل القدر امام اور مفسر اور محدث اور فقیہ ہے۔ شیطان کہتا ہے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ 360 دلیلیں پیش کر دی اور شیطان اس دلیل کو توڑ دیتا ہے۔ ایسے میں ان کے ماموں، ان کے پیر و مرشد خانقاہ میں وضو کرتے ہوئے لوٹا پھینک کر کے کہتے ہیں یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ ہم اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتے ہیں؟ بس اتنا کہا، لوٹا پھینکا اور کہا، مریدوں نے کہا حضور کس کو لوٹا پھینک کے مارا؟ کہا شیطان کو۔ اب فخر الدین سے بات کیوں کر رہے تھے؟ وہ تو اپنے گھر ہے۔ فرماتے اس کی موت کا وقت قریب تھا، شیطان ایمان چھیننے آیا تھا، میں نے لوٹا پھینک کر کے شیطان کو مارا اور اس کی رہنمائی کی کہ یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ ہم بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اس نے یہ بات کہی، شیطان بھاگ گیا، ورنہ 360 دلیلیں تو وہ رد کر چکا تھا۔ قریب تھا کہ فخر الدین رازی کا ایمان پر خاتمہ مشکل میں پڑ جاتا اور اس کو بڑی مشکل درپیش ہو جاتی، تو میں نے اس کی رہنمائی کر دی اور اس کو بچا لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر نجم الدین کبریٰ جیسا پیر ہو تو فخر الدین جیسے کا ایمان آپ بچا لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارا پیر تو غوث الاعظم دستگیر ہے۔ خدا کی قسم، جتنے بڑے بزرگ کا دامن پکڑو گے اتنی زیادہ برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ کونوا مع الصادقین میں یقیناً بڑے بڑے اولیاء ہیں، لیکن اللہ اکبر، اگر کوئی بندہ صرف غوث پاک کا دامن پکڑ لے تو سارے ولیوں کا دامن خود بخود اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اس لیے کہ سارے ولیوں کو جو ولایت ملتی ہے وہ میرے غوث الاعظم کی چوکھٹ سے ملا کرتی ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کوئی ہو، ارے خود ہمارے خواجہ سرکار غریب نواز کو ہندوستان دیا کس نے؟ غریب نواز نے کہا تھا حضور عراق مجھے دے دے، غریب نواز غوث پاک سے کہتے حضور عراق مجھے دے دے، فرمایا میں تو وہ بہاؤدین کو دے چکا ہوں، میں وہ عراق شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکا ہوں۔ عرض کرنے لگے حضور پھر میرے لیے کیا؟ فرمایا میں تجھے ہندوستان کی حکومت عطا کرتا، میں تجھے ہندوستان کی حکومت عطا کرتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں مسلمانوں، آپ اندازہ کریں کہ یہ ہندوستان کا جو بادشاہ بکاری صاحب پڑھ رہے تھے کلام، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ ہے،
ایک انگریز ہندوستان آیا تو اس نے غریب نواز کی چوکھٹ پہ حاضری دے کر کے کہا کہ میں نے پورے ملک ہندوستان پر ایک قبر کو حکومت کرتے دیکھا ہے. ہندوستان پر حکومت قبر کر رہی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ انگریز کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. انگریز کو ظاہری آنکھیں ملی، وہ دیکھ کر پہچان گیا. مولوی کو کب سمجھ آئے گی؟ مولوی کو سمجھ کب آئے گی؟ وہ کہتا ہے ایک قبر کو میں پورے ملک ہندوستان پہ حکومت کرتے دیکھ رہا ہوں، اور وہ قبر غریب نواز معین الدین اجمیری کی قبر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں، آپ غور کریں غوث العظم دستگیر کی شان کیا ہے. ان سے اور اللہ والوں سے اپنی نسبتوں کو جوڑے. ایک مرتبہ ایک ولی کی ولایت چھین لی گئی، ایک شخص کی ولایت چھین لی گئی. 70 اولیاء کے پاس وہ گئے کہ میرے لیے دعا کرو کہ میری ولایت مجھے مل جائے، میری ولایت مجھے مل جائے، میری ولایت مجھے مل جائے. 70 ولیوں نے دعا کی. اللہ نے کہا اس پہ اتنا ناراض ہوں کہ میں اس کی ولایت اس کو نہیں دیتا. تو لوگوں نے کہا جب کسی کی نہیں سنی جاتی ہے نا تو عبد القادر جیلانی کی سنی. ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا کام بنا دیں گے. جب گئے تو کہا کہ حضور میری ولایت چھین گئی، آپ دعا کر دیں. غوث پاک نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اس کی ولایت واپس